بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ محمدی کی زیر انتظام نماز و دینیات پروگرام 2020 کلاس 7 کی آج دوسری کلاس ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے دین اسلام کے اہم شعبے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے اس گفتگو کا آغاز کریں، ہم اپنی پہلی کلاس کے متعلق کچھ ضروری اور مختصراً گفتگو کو دہرانا چاہتے ہیں۔ پہلی کلاس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ دین اسلام کے لفظی معنی اور دین اسلام کے متعلق جو قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے سورہ ال عمران میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی ہم نے آپ کے سامنے مختصراً تشریح بیان کی تھی۔ اس تشریح میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ دین اسلام یعنی خدا کا رستہ، اسلام خدا کے سامنے تسلیم ہونا، یعنی کہ پروردگار عالم نے انسان کی سعادت کے لیے جو رستہ معین کیا ہے وہ فقط ایک ہی رستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ منتخب نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس دین اسلام کو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے اور ہمارے آخری نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو کامل کیا۔ تیسری اہم چیز جو اس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ دین اسلام ایک کامل مکمل دین ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل اور ایک کامل دین ہے تو حقیقتاً لازمی طور پہ ضروری ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ شعبے ہوں گے۔ اس کے بہت سارے شعبے ہیں، کچھ شعبے ہیں۔ پہلا جس میں اصول دین ہے، فروع دین ہے، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، معاشرتی امور۔ آج بالخصوص ہم دین اسلام کے شعبوں میں سے دو عنوانات کے متعلق گفتگو کریں گے، جس میں اصول دین اور فروع دین شامل۔ اصول دین لفظ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کے معنی ہیں جڑ، یعنی دین اسلام کی مضبوط ترین جڑیں۔ جڑ بہت اہم چیز ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی پیڑ جس کا جو تنا ہے وہ کاٹ دیا جائے اور اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، لیکن اگر اس کی جڑیں مضبوط ہوں تو پیڑ دوبارہ سے اگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جڑیں، یہ اصول اسلام کی کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، ہمیں اس مثال سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تمام درخت کاٹ بھی دیا جائے لیکن اگر اس کے اصول مضبوط ہیں اور اس کے اصول باقی بھی رہیں تو وہ پیڑ دوبارہ اگنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر اسلام میں کتنی عظیم شخصیاتوں کو قتل کیا گیا ہے، مطلب امام حسین اسلام جیسی، امام علی جیسی شخصیات کو، اور کتنی اہم ترین شخصیات کو جو ہے ہمارے سارے ائمہ کو قتل کیا گیا ہے، اور ان سے جو بھی منسلک افراد تھے، عظیم لوگ تھے، جن کو شہید کیا گیا ہے، جن میں سے شہید مطہری جیسی شخصیت ہیں، شہید باقر الصدر جیسی شخصیت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دین اسلام مٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہیں، جو اصول ہیں، اگر وہ مضبوط ہیں تو یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اس کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو پھر تناور کتنا ہی بڑا درخت کیوں نہ ہو، چھوٹا سے ہوا چلنے سے یہ درخت گر جاتا ہے۔ تو یہ اصول بہت اہم ہیں۔ یہ اصول دین اسلام کے اصول جو ہیں بنیادی عقائد ہیں اسلام کے۔ بنیادی عقائد کون کون سے ہیں اسلام کے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ جو لوگ اصول دین میں سے توحید، نبوت اور قیامت پہ یقین رکھتے ہیں انہیں مسلمان کہتے ہیں، اور جو لوگ ان تینوں کے ساتھ ساتھ عدل اور امامت کو ہی مانتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں موجود ہوں، مستحکم دلیلیں موجود ہوں۔ بغیر دلیل عقیدہ قابل قبول نہیں۔ عقیدے میں کسی تقلید بھی نہیں کی جا سکتی، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس عقیدے کے معاملے میں مکمل تحقیق کرے اور علمی دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اپنے لیے روشن کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو دوسری صورت میں یہ عقائد قابل قبول خدا کی بارگاہ میں نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم نے بارہا جو
آیت آئی ہے جس میں کفار ہمیشہ ہی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم ہیں اور باقی ہیں. قرآن کریم نے ان افکار کی ہمیشہ جو ہے مخالفت کی ہے، اور دین اسلام دین حق ہے اور حق کو قبول کرتا ہے. لہٰذا اہل اسلام اور اہل حق کو بھی چاہیے کہ وہ حق کو قبول کریں، نہ کہ مختلف افکار کو. ان افکار کو جو دین اسلام کے ہیں، جو حقیقی ہیں، ان کو انسان قبول کرے. اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ وہ حق کو حقیقت کے ساتھ قبول کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے ڈال رکھا ہے. مشرکین بھی اپنے آباء و اجداد کے عقائد پہ ایمان رکھتے تھے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین اسلام میں، اس کے اصول میں غور و فکر سے کام لیں اور تحقیق اور جستجو کریں اور حقیقت کو تسلیم کریں. دوسری سب سے اہم موضوع دین اسلام کے شعبوں میں وہ ہے فروع دین. فروع فرع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں شاخ کے ہیں، اور فروع اس کی جمع ہے، جس سے مراد عبادات ہیں، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، عمل بالمعروف، نہی منکر، تولیٰ و تبرع شامل ہیں. ان عبادات کا حکم قرآن کریم میں ہے اور ان کی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں. فروع دین پہ عمل نہ کرنے والا فاسق اور گنہگار کہلاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فروع دین، اس کے تمام احکامات کو مجتہدین نے جو توضیح المسائل میں بیان کیے ہیں اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں، ورنہ ہمارا کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. جبکہ ان کا مذاق، ان کا انکار کرنے والا دین سے خارج بھی ہو جاتا ہے. فروع دین کے احکامات میں انسان اگر مجتہد نہ ہو تو اسے مجتہد جامع شرائط کی تقلید کرنی چاہیے، عالم کی تقلید کرنی چاہیے. فروع دین کے اندر تقلید ہے اور اصول دین میں ہمیں تقلید نہیں کرنی، ہمیں خود اپنی عقلی اور تحقیق سے اس کو اپنے لیے روشن کرنا ہے. جبکہ فروع دین کے اندر خداوند عالم نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے کہ جو شخص دین اسلام کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور جامع شرائط رکھتے ہیں، ہم ان کی تقلید پہ اپنے دین کو اس طریقے کے مطابق گزار سکتے ہیں. عبادات کو صحیح طور پہ بجا لانے کے لیے احکام دین سیکھنا واجب ہے. احکام دین سیکھے بغیر انسان غلط طریقے سے عبادات کو انجام دے تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ گنہگار بھی ہوگا.